السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام الرفع من الرکوع، احکام الرفع من الرکوع، رکوع سے کھڑے ہونے کے احکام، اٹھنے کے احکام۔ ثم یرفع ویشیر بیدہ، اس کے بعد وہ اٹھے گا اور اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرے گا، یعنی کہ رفع الیدین، ویقول سمع اللہ لمن حمیدہ، کہ بے شک اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کری، اماماً و منفرداً، امام ہو یا منفرد، واما المامون فیقول ربنا ولک الحمد، یعنی کہ امام ہو یا منفرد نماز پڑھو تو ربنا سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور اگر ماموم ہو تو صرف ربنا ولک الحمد کہے گا۔ یہ امام احمد بن حنبل وغیرہ کا بھی مذہب ہے، البتہ علامہ البانی اور زبیر علی زئی نے موقف اختیار کیا ہے، اسپیشلی علامہ البانی نے، کہ ماموم بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور اس کے اوپر پوری بحث کری انہوں نے۔ بہرکیف چونکہ ہمیں متقدمین کا یہ نہیں ملتا ہے فہم، تو ہم پھر احتیاط والے پہلو کی طرف رہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات مجھے اور بتانی تھی کہ ہمیں مصنف عبدالرزاق کے اندر عطا بن ابی رباح کا قول مل جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں سمع اللہ لمن حمیدہ، تو اس لیے چونکہ یہ رائے رہی ہے متقدمین سے بھی ہمیں اب مل گئی، تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ مجھے یہ احتیاط کی بھی قریب لگتی ہے، تو میں پرسنلی مقتدی کے لیے بھی، معموم کے لیے بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کو پسند کرتا ہوں، اور یہ کوئی ایسا تجدید والا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں پریشان ہو جائے۔ وقد جاء فی ھذا صیغ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع وہیہ، اور اس میں رسول اللہ سے 4 صیغے آئے ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں؟ اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، وہی فی صحیح ولم یثبت فی الحکمہ من تخصیص الرفع من الرکوع بہذا اللفظ سمع اللہ لمن حمیدہ عن سائر الانتقال القبل، وقد ذکر بعض الفقهاء من الحنفیہ فی ذلک خبرا موقوفا علی ابی بکر الصدیق وذکروا مرفوعا ایضا وليس له اصل، اور وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہم تک یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یہ باقی ہر تکبیر میں اٹھنے بیٹھنے کی اللہ اکبر ہے سوائے رکوع سے کھڑے ہوتے وقت یہ کہنا، تو اس کی کوئی حکمت ہمارے پاس نہیں ہے صحیح طور پر ثابت۔ البتہ حنفیہ ایک موقوفاً ذکر کرتے ہیں ابو بکر سے، اور کچھ اس کو مرفوع بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لہذا ذکر کے قابل نہیں۔ البتہ جو ایک ظاہراً چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کری، پھر حمد کرتے ہو اپنا ولک الحمد، پھر رسول اللہ سے یہاں پر دعائیں کرنا ثابت ہے، تو یعنی کہ یہ بہترین موقع جب آپ نے کہا کہ اللہ نے اس کی سن لی، تو اب اللہ کو سناؤ بھی تو اپنی حاجات، تو اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا، اور یہی قنوت وغیرہ کا بھی محل ہے، اور قنوت کے علاوہ بھی عام طور پر یہاں پہ دعائیں کی جاتی ہیں، جیسے ویضیف الماموم والامام، اور چاہے بندہ امام ہو یا معموم ہو، مقتدی ہو، وہ یہ اضافہ کر سکتا ہے۔ اللہم ربنا لک الحمد وملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ رواه مسلم عن ابی سعید وعنده زیادۃ من سید عبداللہ بن ابی اوفیٰ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال بعد ذلك اللهم طهرني بالسجود، اور کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں روایت آئی ہے ابو سعید سے، اور اس میں ایک زیادتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو کہتے اللہم طہرنی بالثلج والبرد، یعنی کہ اللہم لک الحمد من السماء ومن الارض ومن ما شئت من شیء بعد، اس کے بعد یہ کہتے ہیں اللہم طہرنی بالثلج والبرد، کہ اللہ مجھے پاک کر دیجیے، طاہر کر دیجیے برف سے اور ٹھنڈک کے گولوں سے اور ٹھنڈے پانی سے، اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا، اور اللہ مجھے پاک کر دیجیے میرے گناہوں اور خطاؤں سے، کما ینقى الثوب الابيض من الوسخ، جس طرح ایک سفید کپڑے کو گندگی سے صاف نقی کیا جاتا ہے۔ وَهَذَا مِنْ عَجِيبِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَلَطِيفَةٍ، وہ کہتے ہیں یہ ایک عجیب ذکر ہے اور دعا ہے اور بڑی لطیف ہے، باریک بین ہے۔ وَفِيهِ الْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ وَالِاسْتِغْفَارِ، اور کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے حمد ہے، کیونکہ شروع میں ربنا لک الحمد آپ کہتے ہو، اور والحمدللہ، تو وفیہ الحمد رأس الشکر والاستغفار، اور یہ شکر اور استغفار کا سب سے اونچا لیول ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ الحمدللہ کو، فإن اللہ غفور شکور، کیونکہ اللہ مغفرت فرمانے والے اور شکور بھی ہے۔ فالحمد بإزاء النعم والاستغفار بإزاء الذنوب، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نعمت کے لیے، اور استغفار جو ہے وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کی سبب ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ولہذا قال الجلیل، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما اصابک من حسنہ فمن اللہ،
کہ جو کچھ آپ کو پہنچے اچھائی میں سے تو اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کچھ آپ کو پہنچے برائی میں سے تو وہ آپ کے اپنے نفس میں سے ہے، وما شکر اللہ عبد لا یحمدہ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جو اس کی تحمید بیان نہ کرے۔ والرفع من الرکوع والاعتدال فردان لحدیث المسیح صلاتی، کہ جو بندہ اپنی نماز میں غلطی کر رہا تھا اور پھر رسول اللہ نے اس کی درستگی کروائی اس حدیث کے تحت، رکوع سے اٹھنا اور پھر اس میں اعتدال کرنا، یہ دونوں فرائض ہیں۔ اعتدال یعنی کہ تھوڑا ویٹ کرنا، سیدھے کھڑے ہو جانا اور اس میں ویٹ کرنا، وہ من مواضع الدعاء، یہ بھی دعاؤں کی جگہوں میں سے۔ وَإِطَالَةُ الاعتدال بعد الرکوع، اور اعتدال کرنا اور پھر دیر تک اس کو طویل کرنا رکوع کے بعد، والجلسہ بین السجدتین من السنہ، اور اسی طرح دو سجدوں کے درمیان کافی دیر بیٹھنے کی سنت میں سے۔ وفی صحیح مسلم انس، صحیح مسلم میں آیا حضرت انس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قام حتی نقول، کہ رسول اللہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے اتنی دیر کہ ہم کہتے قد اوہما، کہ شاید انہیں وہم ہو گیا یا وہ بھول گئے، ثم یسجد ویقعد بین سجدتین حتی نقول قد اوہما، اور پھر وہ جب سجدہ کرتے تو اتنی دیر بیٹھتے دو سجدوں کے درمیان کہ ہم کہتے کہ انہیں وہم ہو گیا۔ ومعنی ذلک، اور اس کا معنی کیا ہے، انہ کان یلبث فی حال الاستواء من الرکوع زمانا یظن انہ اسقط الرکعہ التی رکع، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ بندہ کھڑے ہو کے اتنی دیر اس حالت میں رہے کہ ایک بندہ یہ سمجھے کہ وہ رکعت ہی بھول گئے جو انہوں نے رکوع کی ہے۔ وعاد الی ما کان علیہ من القیام، اور وہ جو ہے قیام کی طرف ہی چلے گئے، یعنی کہ وہ یہ شاید بھول گئے کہ انہوں نے رکوع کیا تھا اور ایک بندہ ہی سمجھتا ہے کہ وہ قیام کی حالت میں۔ بل قد جاء فی الصحیحین عن براء بن عازب، براء بن عازب سے صحیحین میں ایک حدیث آئی ہے، قال رمقت الصلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جو ہے ارتقاء کیا، یعنی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا غور مطالعہ کیا، اس کو دیکھا۔ رمقت الصلاۃ مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجدت قیامه فرکعت فاعتداله بعد رکوعه فسجدت وجلسته بین السجدتین فسجدت وجلسة ما بین التسلیم والانصراف قریبا من سوا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے رسول اللہ کی نماز میں پایا کہ ان کا قیام، ان کا رکوع، اس کے بعد اعتدال اور ان کی رکعت، ان کا سجدہ، ان کا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، ان کا پھر ان کا سجدہ، پھر ان کا سجدے سے کی تسلیم سلام پھیرنے تک کا جو بیٹھنا ہے، یہ سب تقریباً برابر ہوتے ہوا۔ هذا يدل انه يكثر من الدعاء والذکر، اور یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ تکثیر کرتے تھے، کثرت کرتے تھے دعا اور ذکر کی اس میں۔ وقبض الیدین بعد الرفع من الرکوع تقدم الکلام علیہ، اور کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ باندھنا جو اس کے اوپر ہمارا کلام پہلے گزر چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔